السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ارطغرل الیار کو کہتا ہے انصاف کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے میں اس مقصد کے لیے اپنے سارے قبیلے حتیٰ کہ ساری دنیا کے خلاف بھی جا سکتا ہوں اور میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اتنے میں ارطغرل کے تینوں ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم تیار ہیں بھائی۔ دوسری طرف جاندار کے مرکزی خیمے میں تقریب جاری تھی۔ اتنے میں اسلحان بھی تیار ہو کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جاندار کہتا ہے ماشاءاللہ میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک مولوی بھی آ جاتا ہے تاکہ ان کا نکاح پڑھوایا جا سکے۔ جاندار اورال سے پوچھتا ہے الیار کہاں ہے؟ اورال کہتا ہے میں نہیں جانتا بابا، شاید وہ جلد آ جائے۔ پھر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل لسکارس کو کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے تو مجھے ہر چیز بتا دو۔ لسکارس کہتا ہے یہ سب کچھ اورال کی خواہشات کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے اس نے آپ کی قالینیں جلانے کا حکم دیا، لیکن جب آپ جاویدار قبیلے کے ساتھ شراکت دار بن گئے تو اس نے فرانسسکو کے ساتھ مل کر حلیمہ خاتون اور اسلحان خاتون کو اغوا کر کے آپ کے لیے جال بچھایا تھا۔ وہ آپ کو مارنے والا تھا۔ الیار کہتا ہے تو پھر اورال نے فرانسسکو کو مار کیوں دیا؟ لسکارس کہتا ہے کیونکہ فرانسسکو مزید سونے کے سکے مانگ رہا تھا اور اس نے اورال کو مارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ پھر اورال نے اماندہ کے ذریعے اس کے ٹھکانے کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا اور باقی آپ جانتے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے مجھے میرے خیمے میں زہر دیا تھا۔ لسکارس کہتا ہے وہ سیمن کا کام تھا، لیکن اورال بھی اس بارے میں جانتا تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تمہیں یہ سب کچھ امیر سعد الدین کے سامنے کہنا ہوگا۔ لسکارس کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں سعد الدین اور اسلحان کا نکاح شروع ہو جاتا ہے۔ مولوی کہتا ہے جاندار صاحب کی بیٹی اسلحان خاتون، کیا آپ عبداللہ کے بیٹے امیر سعد الدین کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ اسلحان آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ باہر باتوان اورال پر سخت غصے میں تھا اور اپنے آپ سے کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا اورال، مجھے اپنے سارے گناہوں میں شامل کیا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اسی دوران ارطغرل جاندار کے مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ کچھ سپاہی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن قتلوجہ ان کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو راستہ دو، تو وہ آگے سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے اور مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے قائی قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے میں اس خوشی والے دن آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ جاندار کہتا ہے تم کیا کرنے والے ہو ارطغرل؟ پھر اورال کہتا ہے گورنر کو قتل کرنے کے بعد اگر تم پناہ لینے کے لیے یہاں آئے ہو تو غلط جگہ پر آئے ہو ارطغرل۔ اتنے میں الیار لسکارس کو پکڑ کر اندر لے آتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ میری طرف سے نکاح کا تحفہ ہے۔ جاندار کہتا ہے الیار یہ کیا ہو رہا ہے اور قتلوجہ تم نے ان کو اندر کیسے آنے دیا؟ الیار کہتا ہے پہلے آپ کو اس آدمی کی بات سن لینی چاہیے میرے سردار۔ سعد الدین کہتا ہے اورال کیا یہ تاجر نہیں ہے؟ اورال کہتا ہے جی ہاں یہ تاجر لسکارس ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ وہ کمینہ ہے جس نے سلطان کے امن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور گورنر کو قتل کیا ہے۔ الیار کہتا ہے ہمیں اس کے سامان سے وہ تیر کمان ملے ہیں جس کے ذریعے اس نے گورنر کو قتل کیا تھا۔ پھر ارطغرل سعد الدین کو بھی وہ تیر دکھاتا ہے اور لسکارس کو کہتا ہے بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے گورنر کو قتل کیا تھا؟ لسکارس کہتا ہے گورنر کو قتل کرنے کا حکم مجھے اورال نے دیا تھا۔ یہ سن کر سعد الدین حیران ہو کر اورال کی طرف دیکھتا ہے اور اورال بھی حیران پریشان ہو کر کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ جاندار کہتا ہے قتلوجہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو اسی وقت قتل کر دو۔ قتلوجہ کہتا ہے سردار آپ نے ہمیشہ مجھے بتایا کہ مجھے انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، ابھی سب کو سننے دیں کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر الیار کہتا ہے میں اور قتلوجہ انصاف کے ساتھ ہیں بابا، ہمیں وہ آدمی چاہیے جس نے ٹوکٹا میں صاحب اور گورنر کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آدمی پر مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ پھر الیار اورال کو کہتا ہے تمہیں بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اورال صاحب۔ جاندار غصے سے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو الیار؟ اتنے میں اورال اچانک تلوار نکال کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل فوراً اس کا حملہ ناکام کر کے تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ جاندار اور سعد الدین حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور پیترس کو بتا رہا تھا کہ ہم ترکوں پر کیسے حملہ آور ہوں گے اور اس سے پہلے لسکارس دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ دوسری طرف ارطغرل سعد الدین کو کہتا ہے جس شخص نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا، حلیمہ خاتون کو اغوا کیا اور میرے بیٹے گندز کو مارنے کا حکم دیا، اس شخص پر مقدمہ شروع ہونا چاہیے۔ جاندار کہتا ہے بہت ہو گئے تمہارے بہتان، کیا اورال اتنا ظالم ہے کہ اس نے اپنی ہی بہن کو اغوا کروا دیا؟ لسکارس کہتا ہے یہ سب سچ ہے، اورال نے خود اپنی بہن کو اغوا کروایا تھا۔ اورال غصے سے کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے،
میں نے اس آدمی کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ لسکارس کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں سیمن اور پیتروس کے ساتھ تہخانے میں رہتا تھا اور اس کے سارے کاموں کا میں گواہ ہوں۔ جب ارطغرل صاحب نے بازار پر حملہ کیا تو میں پناہ لینے کے لیے اورال کے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے بہت سارا سونا دینے کے بدلے گورنر کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سن کر جاندار کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم کل اس مقدمے کے لیے عدالت لگانا چاہتے ہیں امیر حضرت۔ میں نے سلطان کو خط لکھ کر سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ میں عدالت لگانا چاہتا ہوں اور امن قائم کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الیار کہتا ہے میں کتلوجا اور میرے بابا اس بات کے گواہ ہیں کہ اورال بھائی نے قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے فرانسسکو کے ساتھ مل کر حلیمہ خاتون اور اسلحان خاتون کو بھی اغوا کروایا تھا۔ یہ سن کر اسلحان حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے امیر حضرت جو بھی ضروری ہے آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ ہمارے سلطان کریں گے۔ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے الیار اورال کو گرفتار کر کے قید خانے میں لے جاؤ، کل حلیم بازار میں عدالت لگائی جائے گی۔ یہ سن کر جاندار کہتا ہے آپ ایسا نہیں ہونے دے سکتے امیر حضرت، آپ ہمارے قبیلے کو رسوا نہیں کر سکتے۔ سعد الدین کہتا ہے جلد یا دیر سے انصاف ہو جائے گا جاندار صاحب، ہم انتظار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر الیار کہتا ہے ٹوکٹامش کے قتل میں مدد کرنے والی چولپن خاتون نے اپنی ملازم آئیبوک کا استعمال کیا تھا، اور جب کتلوجا کو اس پر شک ہو گیا تو اس نے فوراً آئیبوک کو مار دیا۔ چولپن رونے لگتی ہے۔ الیار کہتا ہے چولپن خاتون کو بھی خیمے میں بند کر دو، لیکن خیال رکھنا یہ بچے کی ماں بننے والی ہے، آخرکار وہ ہمارا خون ہے۔ اس کے بعد اورال اور چولپن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اورال ارطغرل اور الیار کو دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ پھر سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ چولپن کو ایک خیمے میں بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ اورال کو قید خانے والے پنجرے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اورال کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے مجھے طاقت کا استعمال کرنے پر مجبور مت کرو اورال۔ اورال کہتا ہے میں تمہیں اور تمہارے سردار کو جلا ڈالوں گا۔ ترگت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن پھر دوان اسے روک لیتا ہے۔ اس کے بعد اورال کو 2 پولوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے تمہارے سارے فتنے کال کی عدالت میں سب کے سامنے آ جائیں گے اور پھر تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا، اور وہ میرے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا۔ دوسری طرف کتلوجا مرکزی خیمے میں پہنچ کر بتاتا ہے کہ باتوحان بھاگ گیا ہے۔ الیار کہتا ہے فوراً اس کے پیچھے سپاہی بھیج دو اور انہیں کہو کہ اسے تلاش کیے بغیر واپس نہ آئیں۔ کتلوجا باہر نکل جاتا ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے میرے بیٹے نے غلطی کی تھی اور اس نے قالینیں جلا کر ارطغرل کے سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد میں نے ان قاتلوں کو تلاش کر کے سب کو مار دیا تھا اور ارطغرل کے سپاہیوں کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی الزام ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ الیار کہتا ہے اورال بھائی نے گورنر کو قتل کروایا ہے بابا، اور 2 ریاستوں کے درمیان جنگ کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ آنکھیں کھولیں بابا اور حقیقت دیکھیں۔ جاندار کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، تم ارطغرل کے بہتانوں میں آ گئے ہو، لعنت ہے اس دن پر جب تم پیدا ہوئے تھے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میرے سپاہیوں کی زندگیاں گورنر کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھیں۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ان قاتلوں کو سزا دے دی ہے، لیکن کیا ایسا کرنے سے اورال کے گناہ ختم ہو گئے ہیں؟ صرف اس ایک وجہ سے ہی اورال کو لازمی سزا ملنی چاہیے۔ پھر ارطغرل الیار کو کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ترگت اور دوان آج یہیں رہیں گے۔ الیار کہتا ہے ٹھیک ہے ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل جانے لگتا ہے تو سعد الدین اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ارطغرل صاحب۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر دوسرے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے تم نے مجھے حیران کر دیا ارطغرل، تم یہ جان لو کہ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے خود انصاف کرنے کی بجائے یہ ذمہ داری میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ میری نظر میں تمہارا اعتبار دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ اورال کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ وفادار رہا ہوں امیر حضرت، اور جو اس سے بھاگنے کی کوشش کریں وہ میری تیز تلوار سے نہیں بچ سکتے، اور میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اورال کو اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں مل جاتی۔ پھر سعد الدین حلنی بازار کے مہمان خانے کی چابی دوبارہ ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کل کی عدالت کے لیے تیاری کر لو ارطغرل، میں بھی سپاہیوں کے ساتھ مل کر احتیاطی تدابیر کر لوں گا، میں نہیں چاہتا کہ گورنر کی طرح کوئی اور بھی نشانہ بن جائے۔ ارطغرل ہاں میں ساری لاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان اپنے خیمے میں سخت پریشان بیٹھی تھی اور اپنے آپ سے کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اورال بھائی؟ پھر وہ غصے سے اپنے ہاتھ کی مہندی اتارنے لگتی ہے۔ اتنے میں سعد الدین اسلحان کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے پہلے ہم ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، پھر یہ نکاح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہو۔ دوسری طرف بامسی دوبارہ ہیلینا کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں ہیلینا کو عدالت میں آنے کی دعوت دوں گا تاکہ وہ اپنے بابا کے قاتل کو سزا ملتی دیکھ کر خوش ہو سکے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔